الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روح اسلام۔ آپ کا میزبان محمد وقاص شاہد آپ کی خدمت میں محبت و بھرا سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے انتہائی کمال موضوع ہے، جس موضوع کا تعلق ہر انسان، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان سے ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور آگے جتنے بھی اولیاء کرام تک تمام احباب اس کو لازم پکڑتے رہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز۔ ناظرین، نماز کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود مذہب کی ہے۔ اس کا تصور تمام مذاہب میں رہا ہے اور اس کے مراسم اور اوقات بھی کم و بیش متعین رہے ہیں۔ ہندوؤں کے بھجن ہوں، پارسیوں کے زمزمے، عیسائیوں کی دعائیں اور یہودیوں کے مضامین، سب اسی کی یادگاریں ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے ہوئی، اس میں بھی اس کی حیثیت سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ام القریٰ کی وادی غیر ذی زرع میں آباد کیا تو اس کا مقصد یہ بتایا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اس موقع پر انہوں نے ایک دعا جو آج بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کہ اے پروردگار مجھے اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے طعنہ دیا، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن نے کہا اوحا الی عبدہ ما اوحا، فرمایا ہم نے ان کی بھلائی کے کام کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے کی وحی کی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو حکم فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میرے یاد کے لیے نماز کا، میرے ذکر کے لیے نماز کا اہتمام رکھو۔ زکریا علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا عیسیٰ، سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے متعلق فرما رہے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے۔ لقمان عرب کے حکیم تھے، قرآن نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، نماز کا اہتمام کرو۔ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ لأکفرن عنکم سیئاتکم، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پر قائم رہو گے تو میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا۔ قرآن کی گواہی ہے کہ زمانہ رسالت میں یہود و نصارہ کے صالحین نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد پر قائم ہے، یہ راتوں کو آیات الہی کی تلاوت کرتے اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہی بات اس زمانے کے مشرکین عرب کے متعلق بھی قرآن نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا اس لیے بربادی ہے کہ ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں۔ ناظرین، اسی نماز کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، معروف عالم دین ہیں، معروف مقرر ہیں، خطیب امام ہیں، محترم جناب عزت مآب علامہ قاری محمد اسلم صاحب۔ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جناب۔ قاری صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج ہم قرآن کریم فرقان حمید، آیات مبارکہ، حدیث مبارکہ اور دیگر اقوال سے، صحابہ کرام سے نماز سے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اہم رکن ہے دین اسلام کا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ نماز جو اہم رکن ہے، اس کی فرضیت پر اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالیے، پھر ہم قرآن و حدیث اور دیگر دوسری چیزوں کی طرف چلیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
جناب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر مجھے یہاں آنے کی سعادت بخشی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس پروگرام کو، اس چینل کو کامیابی عطا فرمائیں۔ آمین، جزاک اللہ، بہت شکر۔ نماز کی اہمیت اس قدر ہے کہ ایمان سب سے اہم ہے، اور ایمان کے بعد اعمال کی دنیا میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے، کوئی شک نہیں۔ حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں ایک تو بنیادی طور پر سب کے لیے ہے، وہ کلمہ توحید، کلمہ ایمان، صحیح، اور اس کے دوسرے نمبر پر وہ نماز، سبحان اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج، یہ 5 رکن ہیں، اور ان میں ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ باقی اعمال ارکان بعد میں آتے رہے، نماز یوں سمجھیے کہ پہلے ہی دن سے شروع ہے۔ صحیح ہو گیا۔ حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی غار حرا سے تشریف لائے ہیں جی، تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، اور انہوں نے آ کر پانی کا ایک کہیں تھوڑی سی ٹھوکر لگائی، پانی نکل آیا، وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وضو کو دیکھتے رہے، سبحان اللہ۔ جب وضو ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح وضو فرما لیا، صحیح، نماز آ گئی، اور سب سے پہلے جو عملی کام مکہ مکرمہ میں شروع ہوا ایمان اور توحید کے بعد، وہ نماز ہی ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور قرآن و حدیث نے اس کو بہت واضح الفاظ میں اس کی اہمیت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صحیح، متقیوں کے لیے ہدایت۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر متقیوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، صحیح، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی جو طلب رکھیں گے فائدہ انہی کو ہوگا، اور طلب رکھنے والے وہ متقی ہی ہوں، سبحان اللہ، جنہیں خدا خوفی ہوگی، خدا کو راضی کرنا چاہیں گے وہ۔ اب ان کے لیے آگے کیا ہے؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ۔ غیب پر ایمان وہ تو تمام اعمال میں یوں سمجھے انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول ہوتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ تو ہر جگہ ہوگا، صحیح، بولا جائے یا نہ بولا جائے، صحیح۔ تو باقی دوسرے نمبر پر وہی ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ اس قدر اہم ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عددی طور پر احباب کی، افراد کی ضرورت تھی، یہ بہت کم ساتھی ایمان لائے ہوئے تھے جی۔ ایک گروہ آیا اور انہوں نے کہا جی ہم اسلام لاتے ہیں لیکن ہماری کچھ شرطیں ہوں گی، صحیح۔ تو آپ سے کیا شرطیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ایک تو شرط یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک شرط ہماری یہ بھی ہے کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لانا ایمان چاہتے ہیں جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ بھئی جہاد کبھی کبھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب یہ ایمان لائیں گے، صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ خود رغبت اختیار، خود رغبت آ جائے گی۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے وہ بھی اگر مالدار ہیں تو سال کے بعد سلسلہ ہے، صحیح ہے۔ تو اتنی دیر جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے گا، صحبت بھی اختیار کرے گا، تو وہ ویسے رنگ چڑھ جائے گا، وہ رہ نہیں سکے گا نا جی۔ اچھا، باقی جو کہ وہ کبھی ہیں، نماز تو فوری ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، جس دین میں نماز نہیں اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز والی شرط قبول نہیں ہے، دل چاہے اسلام قبول کرو، دل چاہے نہ کرو، صحیح، سبحان۔ تو اس سے بھی ان کی یعنی جہاں چھوٹ تھی وہاں دے دی، زکوٰۃ میں بھی مل گئی، جہاد میں بھی، لیکن نماز میں چھوٹ نہیں، نماز میں چھوٹ نہیں۔ اس کی اہمیت کا یہیں سے اندازہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں یہ ہے نماز میں قیام
ضروری ہے جی، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا. صحیح. تو اس کی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ جب تک انسان کے ہوش قائم ہیں جی، اس وقت تک نماز فرض ہے. صحیح. باقی رہا کہ کوئی معذوری آ گئی ہے جی، تو اس میں کچھ فرائض یا احکام پیچھے ہٹا لیے جاتے ہیں. صحیح. نماز پھر بھی لازم ہے. اللہ اللہ اللہ. اگر کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ لیجیے گا، معافی نہیں ہے. بیٹھ نہیں سکتے لیٹ کے پڑھ لیجیے گا، معافی نہیں ہے. اگر رکوع نہیں کر سکتے اشارہ کر دیجیے گا، رکوع واپس، قیام واپس، یہ بیٹھنا واپس. صرف اشارہ کافی ہے. صحیح ہے. جب تک ہوش ہے معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے. سانس ہے جب تک سانس چل رہا ہے نماز اسی طرح ہے. یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت کا سلسلہ ہے. اس پہ میں ایک اور سوال اگر ایڈ کر دوں، نماز آپ نے جیسے فرمایا کہ سانس جب تک چلتا ہے نماز معاف نہیں. ایک مریض لیٹا ہوا ہے اس کے لیے، اور چونکہ خود آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کھڑے نہیں تو بیٹھ نہیں تو لیٹ کر. اب وہ لیٹا ہوا ہے لیکن اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ وضو کے لیے بھی جائے، اور اگر ٹھنڈ ہے سردی ہے تو پانی سے بھی ڈرتا ہے. پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اشارہ تو کر لے کہ اس کے ورثہ جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر پانی اس کو مضر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وضو کروا دیں. اوکے ہو گیا. اگر پانی مضر ہے تو پھر یہ پانی والا وضو والا فرض بھی واپس. اچھا، تیمم آ گیا. صحیح ہے. اب تیمم کر دے. تیمم کی اس کو ہمت نہیں ہے، اچھا، تو وارث اس کو کروا دے. اللہ. تیمم بالکل آسان ہے، کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. بس یہ اس کے لیے، لیکن معافی نہیں ہے. معافی نہیں ہے. معافی نہیں. اصل چیز یہ ہے معافی نہیں. معافی نہیں ہے. تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو یوں بھی آپ دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. سیدھے سیدھے الفاظ ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے. من جس شخص نے تارکا چھوڑ دی، ترک چھوڑ دینے کو بولتے ہیں. الصلاۃ نماز ہر آدمی جانتا ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز چھوڑ دی متعمدا، عمدن، جان بوجھ کر. صحیح ہے. کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی تنگی نہیں تھی، ایسے ہی اس نے چھوڑ دی. تو پکے ٹھکے الفاظ ہیں. فقد جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ یقیناً کافر، وہ بندہ کافر ہو گیا. لفظی معنی یہی ہے. اس سے بھی کم از کم عام مسلمان جو کم از کم کلمہ گو ہے، امتی ہے، وہ ضرور محسوس کرے گا کہ نماز اتنی اہم ترین چیز ہے. اچھا، یہ جو ترک صلاۃ ہے آپ نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلا میں نے آج مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو یہ اسی حکم میں آ گیا، یا میں نے بالکل ہی نمازیں چھوڑ دی؟ مجھے نہیں، بالکل چھوڑنا نہیں ہے. اس میں یہی کہ کوئی نماز بھی اس کے بغیر آ گئی، ضرورت نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، بیماری نہیں تھی، کوئی سفر میں تھا، گاڑی والا نے گاڑی نہیں روکی ہے، جگہ ایسی ہے کہ وہاں پاک جگہ ہی نہیں اس کو مل رہی ہے، تو یہ معذوری اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اصل یہی ہے کہ جس نے کوئی بھی نماز چھوڑ دی. اچھا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے ترک کر دی ہے نماز عقیدتاً، کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، پھر کفر آ جائے گا. صحیح ہے. اور اگر ویسے چھوٹ گئی ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا. صحیح ہے. تو گناہ کبیرہ جو ہے وہ دوسرے نیکیوں کے ساتھ بھی، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اور نہیں تو پھر توبہ کے ساتھ، یا پھر یہ ہے کہ جو رہ گئی ہے اس کی قضا کر کے ادائیگی کے ساتھ بھی اس کا کھاتا پورا کیا جا سکتا ہے. ہاں جی، یہ سلسلہ ہے اس کے اندر. صحیح جی. ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ قاری صاحب گفتگو فرما رہے تھے. اب پروگرام کو مزید آگے لیے چلتے ہیں، قاری صاحب سے مزید سوالات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ قبلہ قاری صاحب کی طرف قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز سے نماز کی اہمیت اور فرضیت پر آپ نے روشنی ڈالی ہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام روح اسلام. قرآن کریم نماز کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت؟ اس پہ روشنی ڈالیں. قرآن کریم جو ہے اس میں کتنی بار آیا ہے عدد تو مجھے یاد نہیں ہے، واقعی یہی ہے.
تاکہ قرآن حکیم نے اس پر اس قدر تاکیدی الفاظ بولے ہیں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایک عموماً ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے ہیں کہ 700 سے زائد مرتبہ، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کا ایک حصہ ہے، اس لیے اس پر جب یقینی شکل نہ ہو تو کہنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید تو قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں احادیث کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جس شخص نے میرے بارے میں کوئی ایسی لفظ بول دیا جو میں نے نہیں کہا، اللہ اکبر، تو من کذب علیہ متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے ہم ایسی بات اس طرف منسوب نہیں کر سکتے جس کا پورا ہمیں ٹھیک ہے وہ نہ ہو۔ تو قرآن حکیم نے بھی اس پر بہت زیادہ آیات میں، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 700 بار تک تقریباً یہ ہے، تو قرآن حکیم نے بھی اس پر بے انتہا، کہیں یقیمون الصلاۃ کے ساتھ آتا ہے، کہیں اقاموا الصلاۃ کے ساتھ آتا ہے، کہیں اس کی تعریف کرتے اس کو جنت کے وارث بتایا ہے جی، کہ نماز میں خاشعون ہیں اور مقیم صلاۃ ہیں، وہ نماز پڑھتے پڑھتے جنت کے وارث بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو قرآن حکیم کی یہ جتنی وہ ہیں تاکیدیں، یہ ساری کی ساری اس کی طرف رجوع کرتی ہیں، اس کی طرف جو ہے نا جو وہ مشیر ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ تو قرآن مجید کا خود اس میں قرأت کرنا بھی فرض ہے، نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ کم سے کم جو ہے وہ چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا فرض ہے، اور لمبی قرأت جتنی اکیلا اگر ہے وہ تو اپنی مرضی سے چاہے سپارہ پڑھ لے، چاہے پورا قرآن مجید ایک ہی رکعت میں ختم کر لے، ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اور اگر لمبی آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے اس طرز کی، تو اس کی ایک آیت بھی کافی ہے۔ باقی قرآن مجید کی قرأت کے علاوہ نماز ہوگی نہیں، فرض جو ہوگی جی۔ اس میں کچھ غلط فہمی یہ ہوتی ہے بعض حضرات کو، ایک لفظ قرأت، وہاں جو فرض ہے وہ قرأت ہے، اچھا، تصور نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو قرأت کا معنی ہے زبان سے الفاظ کی ادائیگی کرنا، صحیح، زبان سے۔ تو جہاں اونچی پڑھنی ہے جہری، وہاں تو جہر ہوگی، صحیح ہے۔ جہاں سری ہے وہاں عموماً غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم تصور میں نماز پڑھ لیتے ہیں، صحیح، اور اس کا تجربہ یا مشاہدہ یوں ہوتا ہے کہ ایک ساتھی جو ہے نا جی وہ صحیح نماز پڑھتا ہے قرأت کے ساتھ، وہ بھی سبحانک اللہ ثنا ہی پوری کر رہا ہوتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ نیت کرنے والا رکوع میں چلا جاتا ہے، صحیح ہو گیا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ قرأت نہیں کر رہا۔ اچھا جی، قرأت اگر پڑھے گا نہیں تو بھی نماز نہیں ہوگی، نہیں، یہ نماز کے اندر کا فرض ہے، اندر کا فرض ہے قرأت۔ اور قرأت کا معنی یہ ہوگا کہ زبان سے الفاظ کی ادائیگی ہو، جہاں ہونٹ ہلیں گے ضرورت میں وہاں ہونٹ ہلے گا، زبان ہلے گی، اور قرأت اس کا نام ہے، دیکھنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ صحیح ہے۔ حدیث جبریلی میں ایک مشہور مطلب یہ حدیث ہے، جی جی، حضرت جبریل علیہ السلام خدمت نبی میں تشریف لائے تھے اور آئے تھے ایک انسانی شکل میں، صحیح ہو گیا، سفید کپڑوں میں ملبوس، جی، سفر کے آثار، ایسی پوزیشن میں آئے کہ پہچانا کسی نے بھی نہیں، صحیح ہو گیا، نہ صحابہ کرام نے نہ کسی اور بزرگ نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان تو تھی ہی صحیح، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے آ کر کچھ سادگی کے ساتھ سوالات بیٹھنا کیا اور سادگی کے ساتھ ہی سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، صحیح، حضور اسلام کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ تھا کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو یہ بتانے کے بعد پھر اس نے پوچھا ومل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہوتا ہے حضور کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو احسان آپ نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے تو اس طرح عبادت کر گویا کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، ان تعبد اللہ کانک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ بڑی بات ہے، اعلیٰ درجے کے خشوع یا خضوع
یہ اس عبادت کا حصہ ہے۔ تو سب سے اہم عبادت نماز ہے، تو نماز میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر جو آداب اس طرز کے ہونے چاہیے وہ پھر یوں ہوں گے۔ صحیح ہے گیا۔ اگر یہ نمبر اول پہلا درجہ حاصل نہیں ہے تو پھر دوسرا درجہ ہے۔ صحیح۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو پھر یہ تصور کر کے نماز پڑھو تمہارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بندہ ہمیں دیکھ رہا ہو تو ہم کتنی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی استاد صاحب دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب دیکھ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور خود اللہ نے موقع دیا ہو، صحابیت ہے، تو حبیب کبریا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں، اور جہاں یہ تصور ہو کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے تو اس میں تو اور ہی زیادہ کس قدر مطلب خشوع و خضوع آئے گا۔ اور ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ ممکن ہے کہ زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی بنیاد بنے ہماری بخشش کی، مستقبل کے، اس کی۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کے اندر اب اس میں یہ ہے کہ بندہ پرسکون ہو کر، جیسے عام آدمی مثلا سمجھ میں نہیں آتی، کوئی ہل رہا ہے جی، کوئی خارش کر رہا ہے جی، کوئی مکھی اڑا رہا ہے جی، کوئی کپڑے سیدھے کر رہا ہے جی، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آپ ترانے کے وقت میں خاموشی کے ساتھ سیدھے کھڑے ہیں، صحیح ہے، یہاں اس سے بھی بہتر انداز میں کھڑے ہوں گے تو پھر وہ کامل نماز، پھر وہ واہ 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 اس معیار پہ آئے گی، وہ اقامت بھی سمجھی جائے گی، وہ خشوع و خضوع بھی سمجھا جائے گا۔ اس کے بغیر خشوع و خضوع کی بات نہیں ہوگی۔ بندہ نماز پڑھ رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیٹ سویر ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، تو نماز پڑھ کے خدمت نبی میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، ٹھیک ہے، نماز پھر پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھی ہوگی، اللہ تنقید ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف فرما ہیں، وہ مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو جتنا ان کو آتی تھی خشوع و خضوع کا سلسلہ انہوں نے اپنا حد اس میں ادا کر دیا۔ پھر واپس تشریف لائے، سلام کیا، تو آپ فرمایا فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، نماز تو اب بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھو۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ پڑھی، تو اس کے بعد پھر وہی ہوا، پھر اس نے کہا جی علمنی یا رسول اللہ، مجھے سکھا دو، اس سے بہتر پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پھر اس کو ثنا سے لے کر آخر تک، تکبیر تحریمہ سے آخر تک سکھائی۔ اب یہ ہے کہ اس میں تھا کیا، اچھا غلطی کیا تھی، کمی کیا تھی؟ تو محدثین لکھا ہے کہ اصل میں نماز کے کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں۔ صحیح۔ فرائض میں اگر کوئی فرض رہ گیا ہے تو نماز ختم، جی، یہ تو ہوئی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر واجبات میں کوئی واجب بھول کر رہ گیا ہے جی، تو پھر سجدہ سہو کے ساتھ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ واجب ہیں، عموماً ہم بھی اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جی، عموماً لوگ کوتاہی کرتے ہیں۔ اس میں ایک کہلاتا ہے قوما، ایک کہلاتا ہے جلسہ۔ رکوع سے جب ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، اس کھڑے ہونے کا نام ہے قوما، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو اس طرح پہ ادا کرنا ہے، یعنی رکوع سے سیدھے کھڑے ہوں، ایسے کھڑے ہو جائیں کہ باہر کا آدمی محسوس کرے کہ یہ آدمی کھڑا ہے۔ صحیح، یہ اب قوما پورا ہو جائے گا، جیسے آپ نے فرمایا ترانے میں کھڑے ہوتے، قومی ترانے، ویسے وہ محسوس کرے کھڑا۔ ایک یہ ہے کہ رکوع سے یوں اٹھا، ابھی ہل رہا ہے اور سجدے میں چلا گیا، صحیح، یہ قوما نہیں ہوا، اوکے ہو گیا، یہ واجب چھوٹ گیا۔ یہی شکل جلسے میں، جلسے کا معنی ہوتا ہے دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ جلسہ کہلاتا ہے، یہ بھی اسی طرح واجب ہے۔ صحیح۔ اس میں عموماً ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ یوں ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابھی ہل رہے ہیں، پورے بیٹھے بھی نہیں ہیں، دوسرے سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہو گیا، تو یہ جلسہ نہ ہو، جلدی کیا، جلدی آ کے بیٹھنا ہے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی دعا ہے، اگر وہ دعا یاد ہو جائے اور کہہ لی جائے تو بہت ہی بہتر ہے، جی، رب اغفر لی ولوالدی، بس
بس اتنا ٹھیک ہے. رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے والدین کو بھی معاف کر. تو ہر رکعت میں والدین کے لیے بھی دعا ہو جائے گی، اپنے لیے بھی ہو جائے گی، اور جلسہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ لفظ پڑھنا ہے، لفظ میں نے بیٹھیں گے تو ادا کرنے ہیں، تو جلسہ بھی صحیح ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ نہایت اہم ہے اس کے اندر. اس میں ایک مزید سوال ایڈ کرنا چاہوں گا، صاحب کوئی ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمائیے کہ خاص طور پہ ہمارے جو ناظرین ہیں اور جو نوجوان جنریشن ہے خاص طور پہ، یعنی کوئی ایسا اہتمام کریں کہ ان سے نماز چھوٹے نہ، وہ نماز کی طرف رغبت اختیار کریں. جی صحیح ہے. اس کے لیے اصل تو وہی ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت یقین کی کمی ہے سب سے زیادہ. ہم علمی طور پر تو بہت آگے ہیں، ہم سے پہلے ادوار میں لوگ علم میں کم تھے، عمل ان کا تقریباً جتنا جانتے تھے پورا تھا. صحیح ہو گیا. آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ علم تو بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن عملی طور پر ہم اس سے بہت پیچھے ہٹ گئے. تو نماز جو ہے اس کے اندر بھی یہی چیزیں ہیں، اس کی ترغیب کے لیے بھی یہی ہے کہ نمازی جب نماز پڑھتا ہے اور سارا کچھ اللہ کی طرف سپرد کر دیتا ہے تو پھر یہ یقین بھی ہوتا ہے اور اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میرے مسائل بھی اللہ تعالیٰ ہی حل فرمائیں گے. سبحان اللہ. اس لیے اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو حضرت صحابہ سے فرماتے تھے نماز پڑھو. واہ 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 واہ. نماز پڑھو، یہاں تک کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت کا سوال ہوا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ قیامت میں جنت میں ہم آپ کے ساتھ رہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سے محبت ہے، میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھر سجدوں میں کثرت کرو. اللہ اکبر. مراد کیا ہے؟ یعنی نماز کی کثرت. واہ 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 واہ. تو فرض تو فرض ہی ہے، وہ تو ادا ہی کرنا ہے. اب کثرت کیسے ہوگی؟ نوافل سے ہوگی. اسی کو بالصبر والصلاۃ بھی کہہ دیا. جی سنن کے ساتھ ہوگی. تو اصل چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ نماز کے بغیر مومن ہے ہی نہیں، کسی کام کا بنتا ہی نہیں ہے. نماز کے ذریعے بندہ اپنے خدا سے جو چاہے مانگ لے، جو چاہے منوا لے. واہ واہ. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو قبلہ قاری صاحب فرما رہے ہیں. ناظرین، الصلاۃ معراج المؤمنین، جملہ عبادات میں نماز ہی تنہا ایسا عمل ہے جسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی معراج قرار دیا ہے. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو نماز سے بے پناہ شغف اور رغبت تھی، اور اس کا حدیث مبارکہ میں ذکر بھی فرمایا. مسند احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے. تو گویا نماز کو آنکھ کی ٹھنڈک قرار دینا ایک بلیغ اور پرمانہ استعارہ ہے. عام روز مرہ بول چال جو ہے اس میں کوئی اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک گردانتا ہے اور کوئی دنیا کی کسی اور چیز کو پیارا مرغوب یا آنکھوں کی ٹھنڈک، لیکن ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے سب سے زیادہ محبوب عمل، سب سے زیادہ راحت آفرین چیز اگر کسی چیز کو قرار دے رہے ہیں تو وہ نماز ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے شغف آمیز انداز اور محبت بھرے لہجے میں ایک بار میرے آقا نے فرمایا یا بلال اقم فارحنا بالصلاۃ، فرمایا کہ اے بلال اذان پڑھ کر نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچائیے. تو گویا آقا کریم علیہ السلام کو نماز سے راحت ملتی ہے. بحیثیت امتی میں اور آپ ہم سب حضور علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور ایمان بھی تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آقا علیہ السلام کی محبت ہماری نس نس میں رچ بس جڑ جائے. تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آقا علیہ السلام کو پسند ہے ویسا عمل کیا جائے. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ قبلہ قاری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے، مزید سوالات رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے روح اسلام.
بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. نماز کے موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترم قبلہ قاری علامہ محمد اسلم صاحب. قاری صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز سے قرآن کریم کی روشنی میں اور کچھ مسائل کو بھی نماز کا جو ہے ڈسکس کیا. میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں، آقا علیہ السلام کے اقوال افعال کی روشنی میں آپ سے جاننا چاہوں گا نماز سے متعلق میرے آقا کریم علیہ السلام کا عمل اور اقوال ارشاد فرمائیے. اس میں یہ دیکھیں کہ کیا قدر اہمیت ہے، کیا اس کے حالات ہیں. ایک نماز خوف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جنگ میں آپ کھڑے ہیں، خصوصاً غزوہ خندق میں ایسا ہوا، تو نماز اتنی اہم ہے کہ جنگ بھی جاری رہے گی، نماز بھی جاری رہے گی. اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے. وہاں بھی شدید ترین حملہ ہو رہا ہے، نماز نہیں چھوٹے گی. صحیح ہے. تو اس کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنی فوج کو، جماعت کو، ساتھیوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہو گیا. ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں جنگ میں قائم رہے گا. صحیح. دوسرا علیحدہ ہو کر نماز پڑھے گا. اللہ. نماز ضرور پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بغیر دوران جنگ بھی. صحیح ہے. اب یہ واپس آئے گا تو جو یہاں کھڑا ہے وہ جا کے نماز پڑھے گا. صحیح ہے. تو جب یہ سلسلہ ہوا تو ظاہر ہے کہ جماعت کی نماز بڑی اہم تھی. تو اب یہ سوال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے گروہ کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو دوسرا محروم ہو جائے گا. انہوں نے کہا حضرت یوں تو نہیں ہو سکتا، آپ کی صحبت تو ضروری ہے. ہاں جی، قیادت، آپ کی امامت وہ رہ جائے. تو پھر دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ نماز کے لیے گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رکعت پڑھا دی. ٹھیک ہے. دوسرا میدان جنگ میں کاردار میں کھڑا ہے. صحیح ہے. یہ ایک رکعت پڑھنے کے بعد میدان کاردار میں آ کے ڈٹ گئے. یہ آ کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی ایک رکعت اور پڑھی جو میدان میں کھڑے تھے. اچھا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کی ایک ہو گئی. انہوں نے یہاں پوری کر لی، وہ واپس آئے، انہوں نے یہاں آ کر پوری کر لی. تو اس میں دو چیزیں نکلی. ایک تو خود نماز کی اہمیت نکلی اس موقع پر بھی. دوسرا جماعت کی اہمیت، جماعت وہ بھی یہاں قائم رکھی گئی ہے. وہ بھی یہاں قائم رکھی گئی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں ہیں، دنیا سب نے چھوڑ جانی ہے. جی بالکل. تو آپ کا وصال بھی ہے، آپ کی رحلت بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ساتھی نماز کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اٹھا دو. ٹھیک ہے. اس قدر یعنی کمزوری تھی، نہافت آ گئی تھی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک غالباً حضرت علی ہیں، ایک حضرت عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو آپ نے فرمایا حل صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ینتظر کو یا رسول اللہ، حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا اچھا لے کر چلو مجھے. ٹھیک ہے. اب چلنے کی کیفیت کیا ہے، کمزوری کہاں تک ہے کہ ایک دایاں ہاتھ ایک صحابی کے کندھے پر رکھا. ٹھیک ہے. بایاں دوسرے کے کندھے پر رکھا، اور سہارے کے سہارے پر چلنا کہ قدم رکھیں یہ نہیں ہو رہا. قدم اٹھائیں پھر رکھیں، سہارا تو ہے، یوں گر گئے ان کے اوپر، اب قدم اٹھا کے نہیں رکھ پا رہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قدم گھسٹتے جا رہے. ٹھیک ہو گیا. اور چونکہ ہماری طرح کے مکانات محلات تو تھے نہیں، کچے فرش تھے. فرماتی میں نے آپ کے قدم مبارک کے لکیر کو بھی دیکھا ہے. سبحان اللہ. کہ یوں گھسٹتے جا رہے ہیں، قدم اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہے. اس پوزیشن میں بھی حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر جماعت کی نماز ادا فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے کم از کم امتی محسوس کر لیں گے کہ جماعت کتنی اہم ہے اور کس قدر ضروری ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ قیامت میں پیغمبر سے نماز کا سوال ہی نہ ہو. صحیح. ان سے یہ سوال ہونا ہے کہ حل بلغتا، کہ آپ نے تبلیغ کر دی، فرض پورا کر دیا تھا یا نہیں. یہی بات ہے کہ عرفات کے میدان میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آخری حج کے خطبے میں ہے
وہاں یہی صحابہ سے فرمایا کہ حل بلغ تو کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا جی واقعی آپ نے حق ادا کر دیا۔ صحیح۔ جب یہ ہو گیا تو انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہی دے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے۔ وہاں یہ آیاتیں نازل ہوئیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گواہی ادھر سے بھی آ گئی کہ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے۔ صحیح۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان سے اگر نماز کا سوال نہ بھی ہو لیکن انہوں نے ہماری تعلیم کے لیے یہ عمل پیش کیا کہ اس وقت تک بھی نماز کی یہ کیفیت اور چھوٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، کچھ ایسے پچھلی بھی گفتگو چل رہی تھی، مراحل ہو سکتے ہیں بے ہوشی کے عالم میں، یا بالکل ہی ایسے ہیں ٹانگ وغیرہ ٹوٹی ہے، یعنی نماز چھوٹ گئی ہیں، کچھ نمازیں پچھلی چھوٹی ہیں، آنے والے ایام میں ہم ان کو کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت دے دی ہے کہ اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھٹکارا دے دیا ہے، تو اس کی شکل یہ ہے کہ پھر ان نمازوں کے فرض جو ہے ہم ان کو قضا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ عشاء میں محدثین نے مفسرین لکھا ہے کہ وتر بھی ساتھ قضا ٹھیک ہو گیا، یہ کریں گے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے اگر تو طے ہے بے میری 10 نمازیں چھوٹی ہیں 5 چھوٹی ہیں تو اس کے مطابق، اگر زندگی کا کچھ پتہ نہیں جیسے ہمارے حالات ہیں اس وقت مراحل میں، تو پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آسان طریقہ یہ ہے، ظہر پڑھی ہے، ظہر کے ساتھ ایک نماز ظہر مزید فرض قضا، صرف 4 فرض پڑھیں، ٹھیک ہو گیا۔ سنن مستحب کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اب رہا کہ اس میں نیت کیا کریں گے، یا تو ادھر آخر سے پیچھے کو لے جاؤ، ٹھیک ہے، یا شروع سے آگے کو لے آؤ۔ تو شروع سے لانا ہے تو ہم نیت کریں گے سب سے پہلی قضا، ٹھیک ہے۔ پھر جب آئیں گے پھر کیا کہیں گے، پہلی قضا، چونکہ وہ پہلی تو ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ اب جو کھڑی ہے وہ پہلی ہے، صحیح ہے، اس کے بعد جو باقی ہے وہ پہلی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے یوں لائیں گے۔ اور اگر ادھر سے پیچھے کو جانا ہے تو آخری قضا کا لفظ بولیں گے۔ اچھا، اور ہر نماز کے ساتھ چلتا رہے گا، آخری قضا۔ اب اس کو پیچھے لے جائیں گے، جو ہو گئی وہ ہوگی، پھر پچھلی، پھر پچھلی، پھر پچھلی۔ صحیح۔ اس طرح عشاء میں فرضوں کے ساتھ وتر بھی لا کرنے ہوگا۔ صحیح ہوگا۔ پھر قضا نماز کے لیے کسی بھی نماز کا ٹائم ہے۔ اچھا، ظہر میں قضا کریں، عصر میں نہیں، ظہر عصر کے ٹائم بھی قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ عصر ظہر کے ٹائم بھی قضا کر سکتے ہیں، مغرب کے ساتھ عشاء بھی، عشاء کے بعد ساری رات عشاء کے وقت بھی کر سکتے ہیں، نماز کا ٹائم ہے۔ بس صرف یہ ہے کہ عصر والے دن جب سورج پیلا پڑ جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس دن کی فرض تو پڑھیں گے، اگلی نہیں پڑھیں گے۔ صحیح۔ باقی یہ ذہن ہے کہ عصر کی نماز کے بعد سجدہ نہیں ہوتا یا نوافل نہیں ہوتے، قضا وہاں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، قضا ہو جائے گی، قضا پڑھی جاتی ہے۔ یعنی جو واجب نماز ہے وہ آئے گی، سجدہ تلاوت ہے وہ بھی کیا جائے گا، جنازہ اگر آ گیا وہ بھی پڑھا جائے گا۔ اور ایسے ہی یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب تک صرف 2 سنتیں ہیں فجر کی نماز، اس کے علاوہ نوافل نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک تصور ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، ایسا نہیں ہے، وہاں بھی یہ ہے کہ قضا جا سکتی ہے۔ صحیح، اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ جی، نماز سے پہلے تک بھی، نماز جماعت پڑھ لینے کے بعد طلوع آفتاب تک بھی آپ اس کو قضا کر سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت آ گیا تو وہ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ واجب ہوتا ہے، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک سوال عموماً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ان کی نمازیں بھی پوری ہیں لیکن اس طرف ان کی یہ جو 2 لفظ قرآن کریم نے خود فحشاء اور منکر، عن الفحشاء والمنکر استعمال کی ہیں، یہ بھی ان میں کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے ارشاد فرمائیں؟ ایک یہ ہے کہ عربی میں جو طریقہ کار ہے، ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا جی،
یہ زمانے تین ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ٹھیک ہے، عرب والے ماضی کو الگ گنتے ہیں، اچھا جی، حال اور مستقبل کو ایک ہی لفظ سے ٹھیک ہو گیا، اس کو صیغہ بولتے ہیں۔ تو حال اور مستقبل کے لیے جو صیغہ بولا جاتا ہے وہ مضارع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ماضی والا ماضی کہلاتا ٹھیک ہے۔ مضارع میں دونوں معنی ہوتے ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی۔ تو یہ تنہا جو ہے یہ مضارع کے صیغے میں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہیں، طلب ان کی زیادہ ہے، تو وہ جو ہی نماز شروع کریں گے وہ روک دے گی، ٹھیک ہے، یہ حال میں آ گیا۔ اور جو ہمارے جیسے ہیں کمزور لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے، وہ اس کو جاری رکھیں گے تو مستقبل میں ایک وقت آئے گا کہ نماز اس کو برائی سے روک دے گی۔ صحیح صحیح، یہ تنہا ہے آج بھی اور آئندہ۔ ہاں جی، تو فوری والا ترجمہ یہ کچھ صحیح نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، یہ زبردست جواب اپنی طرف سے آ گیا۔ اچھا علامہ صاحب، ترک صلاۃ یہ بڑا سخت سا سوال ہے، سخت ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے بھی خاص طور پہ۔ اس کی بارے میں وعید جو ہے، آپ نے جو عمل بتائے ہیں آقا اسلام کے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ترک صلاۃ کا تو لفظ ہونا ہی نہیں چاہیے ہماری زندگیوں میں، لیکن پھر بھی چونکہ ترک صلاۃ ہے، نماز چھوٹ جاتی ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ قرآن و حدیث ہماری کیسے رہنمائی؟ یہی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں ہے، اور کبیرہ میں بھی اکبر الکبائر ہم اس کو کہیں گے، لیکن اصل اس کا مداوع جو ہے وہ اس قضا کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ صحیح، اگر قضائیں ہم نے پھر اس کی پوری کر لی ہیں اور حساب اپنا اپنا رکھا ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ میں اس کو معاف فرما دے، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ خامخواہ چھوڑنا اور اس میں سستی کر جانا، یہ بھی مسلمان کی شایان شان ہی نہیں ہے۔ اللہ اصل صورتحال یہ ہے، مسلمان کی شایان شان نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو نماز میں نہ ہو۔ صحیح ہو گیا، جو نماز میں نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، عالمین سے مراد کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، مومنوں کے لیے، سبھی کے لیے رحمت ہے، چرند پرند سبھی کے لیے، سب کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو تو میں کسی کو کہوں بھی نماز پڑھا دو، ٹھیک ہے، نماز پڑھا دو، اور میں کچھ ساتھیوں کو جمع کروں، لکڑیاں اکٹھی کریں، ہم دیکھیں کہ جس گھر والے نماز کو نہیں آئے اس گھر کو آگ لگا دیں۔ اللہ اکبر، اس گھر کو آگ لگا دیں۔ لیکن چونکہ مستورات کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے، معصوم بچوں کے لیے آنا ضروری نہیں ہے، ان دو کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، اگر یہ دو گھر میں نہ ہوتے تو میں گھر کو آگ لگا دیتا۔ یہاں سے اہمیت کا اندازہ دیکھیں کہ نماز کی کیا پوزیشن ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے والے قیامت کے دن ان کا حشر جو ہے فرعون، نمرود، حامان اور وہ غالباً ابی بن خلف ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہوگا۔ صحیح، تو یعنی کوئی آگ کے ساتھ ہوگا، آگ میں، جہنم میں، قیامت میں بھی اسی لائن میں کھڑے ہوں گے، اسی لائن میں کھڑے ہوں گے، جب حساب و کتاب ہوگا تو اسی لائن میں کھڑے ہوں گے۔ سب سے بڑی شرمندگی، ذلت اور رسوائی تو یہی ہوگی کہ ایک مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ صحیح ہے، مجھے اور آپ کو پکڑے اور مجرموں کی صف میں آج کھڑا کر دیں، یہ کوئی کم بات تو نہیں، کم بات نہیں ہے۔ لیکن ابی بن خلف ایسا بدقسمت انسان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس گھوڑے پر چڑھ کر میں تجھے قتل کروں گا۔ ٹھیک ہے، آقا اسلام، یہ وہ خبیث آدمی سمجھ لیں، غلیظ آدمی سمجھ لیں، سخت کافر سمجھ لیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی آپ کو قتل کروں گا۔ اچھا، میں ہی آپ کو، ٹھیک ہے، یہ نبوت کی زبان۔ جی، تو نبوت کو پہچانتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ نہیں پہچانتے تھے، لیکن ماننا نہ ماننا قسمت کی بات ہے۔ تو اب اس کے دل میں یقین تھا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی قتل کریں، ٹھیک ہے،
تو موقع پر جنگ کے لیے جانے لگے، غالباً احد کا ہی موقع تھا، جانے لگے جنگ کے لیے، تو یہ بھی تیار ہوا، جانا نہیں چاہ رہا تھا، وہ ذہن میں خاکہ تھا کہ وہ، لیکن دوسروں نے ملامت کی بھی، تو وہ ہے لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، اتنا مقتدیٰ ہے، برادری تیرے پیچھے، تو نہیں جائے گا تو اور لوگ کیسے جائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ ابو جہل وغیرہ نے اس کو فٹ کیا کہ آپ جائیں جی۔ تو جب جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تو نے وہ عربی محمد کا وہ جملہ بھول گئے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگے جی مجھے یاد ہے۔ کہنے لگے پھر کیسے جا رہا ہے تو؟ مرنے کے لیے جانا ہے وہاں۔ اس نے کہا جی نہیں میں کچھ دور جا کے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو لوگوں کے ساتھ چل تو پڑوں گا۔ یقین کا عالم، یعنی وہ بیوی بھی اتنی یقین پر کھڑی ہے اور یہ خود بھی اس یقین پر بھی نہیں رہا ہے، لیکن یقین جاؤں گا تو مارا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کاش کہ آج ہماری امت ہی ہیں، ہمیں اتنا یقین تو ہم تمام برائیوں سے محفوظ ہو جاتے۔ ہمارا یہ معاشرہ جو اس وقت جہنم قدہ بنا ہوا ہے یہ جنت نظیر بن جاتا اگر ہمیں یقین کی اس درجے پر ہوتے۔ تو خیر یہ چلا گیا، کچھ دور تک گیا، پھر واپسی چاہی، انہوں نے پھر وہی نہ آنے دیا۔ ٹھیک ہے، بھی کیسے ہوگا، بیل جبر یہ وہاں گیا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا آمنا سامنا ہوا تو صحابہ کرام ذرا آگے بڑھے کہ ہم اس کو ہٹائیں، آپ فرمانے آنے دو۔ تو آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے ساتھی سے تیر لیا اور اس کا تھوڑا سا چھلکا یہاں لگا دیا، گردن پر تھوڑی سی خراش آئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا زخم بھی نہیں ہوا۔ اس سے اتنا اس کو تکلیف ہوئی کہ اتنا چیخا، اتنا چلایا، تڑپا کہ سارے اس میں میدان میں شور مچ گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ان کو شرم دلائی کہ بھئی لوگ اس سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں، تیرا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جی یہ محمد کا لگایا ہوا، یہ عام نہیں ہے، اگر سارے مدینے پہ بھی اس کو تقسیم کر دو تو سارے مر جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا۔ بس چینک چینک کے گھوڑے سے گرا، مر گیا۔ تو اس شخص کی لائن میں، اس کی صحبت میں، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بندہ جو نمازی نہیں ہے۔ اللہ۔ ناظرین، بہت خوبصورت انداز میں آج قرآن کریم فرقان حمید احادیث مبارکہ اور ترک صلاۃ باجماعت نماز کی فضیلت پر قبلہ قاری محمد اسلم صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، جو شخص بھی خشوع و خضوع کے ساتھ پورے تقاضوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ 8 کے 8 دروازے ہیں، جس میں باب المعرفت ہے، باب الذکر ہے، باب الشکر ہے، باب الرجا ہے، باب الخوف ہے، باب الاخلاص ہے، باب الدعا ہے، باب الاقتداء ہے۔ یہ 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔